الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینک سے میں اردو معلمہ۔ تو بچوں آج ہم دال کی فریاد دیکھیں گے۔ تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کھیت نظر آ رہے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ فصل کون سی ہے؟ عام طور پر اس طرح کی فصل چاول کی یا پھر دالوں کی ہوتی ہے۔ اس لڑکی کھیت میں کیا کر رہی ہے؟ مطلب فصل سے اناج کو علیحدہ کر رہی ہے۔ دال کی اہمیت پر چند جملے کہیے۔ اس نظم میں اب دال اپنی آپ بیتی ایک لڑکی کو سنا رہی ہے، کس طرح وہ کھیت میں تھی، پھر کھیت سے دال منڈی سے بنیے سے چولہے تک کا سفر کرتی آئی۔ دال کی یہ فریاد جب لڑکی نے سنی تو بتایا کہ اگر وہ کھیت میں پڑی رہتی تو مٹی میں جل جاتی یا پھر کوئی گائے چر لیتی۔ وہ اچھا ہوا کہ وہ لڑکی کا نوالا بنی، مٹی سے منہ تک آخر اپنا رتبہ بڑھا لیا مٹی سے منہ تک آ کر اپنا رتبہ بڑھا لیا۔ اس نظم میں یہ بتلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، مشکلات سے گزر کر ہی آدمی انسان بنتا ہے۔ مختصر یہ کہانی ہے، ایک لڑکی دال بگارتی ہے۔ اس وقت دال اپنا احوال بتاتی کہ وہ ہری بھری تھی، سارے آفتوں سے بری تھی، کھیت میں اس کا گہوارہ تھا، وطن اسے بہت پیارا تھا، سورج زمین تھے اس کے ماں بابا، اور اس سے کرتے تھے نیک برتاوا، جب کیا اس کو پال پوس کر بڑا ایک ظالم کسان آ پڑا، اس نے خوب دھڑی دھڑی کر کے گونوں یعنی تھیلوں میں اسے بھر لیا، اور ایک ہی وقت میں اس کی بربادی ہو گئی اور ساری آزادی چھین گئی۔ کیا بتاؤں کہاں کہاں کھینچا، دال منڈی میں مجھ کو جا بیچا۔ مطلب پہلے کھیت کے بعد تھیلے میں ڈال کے اس کے بعد سفر کرنا پڑا، سفر کر کے اس کے بعد اس کو لے جا کے منڈی میں بیچ دیا۔ اس کے بعد ظالم کا وہاں پر پالا پڑا، ایک انسان سے اس کا پالا واسطہ سابقہ پڑا، اور اس نے اس کو چکی میں ڈال کر پس دیا۔ پھر اس کا لکھا ہوا تقدیر کا پورا ہو گیا کہ دونوں پارٹ یعنی چکی کے دو جو پارٹ ہوتے ہیں اس کو چورا چورا کر دیا، آٹا بنا دیے۔ نہ سنی میری کسی نے آوازاری، مطلب میری رونے والی آواز، میری پکار، میری شدت بھری آواز کسی نے نہیں سنی۔ اور اس کے بعد وہ بنیا جو تھا، مطلب روز کا راشن بیچنے والا دکان والا جو تھا، اس کو بیچنے لگا۔ پھر اس کے بعد اس کی مقدر میں ایسا ہی ہوتے گیا، اور غضب انسانوں نے اس کے اوپر غضب ڈھایا، پہلے مرچی نمک خوب لگا کے اس کے بعد اس کو چلے پہ جلا دیا، اور گھی گرم کر کے مجھ کو داغ دیا یعنی بگاڑ دیا۔ ہائے تم نے بھی مجھ سے کچھ نہ رحم کیا، انسان نے بھی اس کو کچھ رحم نہیں کیا، پھر دھو کر پڑی ہو پیچھے تم مجھے، جان پر آ بنی ہوا سے گم۔ مطلب اس کی اتنا سارا ظلم و ستم اس کے ساتھ کرتے گئے تو وہ پریشان ہو گئی، اور لڑکی کو بولی کہ میرے حواس یعنی سینسیٹیو کیا بولیں گے، سینس آف آرگنز میرے ختم ہو چکے ہیں۔ مطلب ڈال کے تو نہیں رہتے، لیکن وہ اپنی احوال بتا رہی، بات بتا رہی کہ ختم ہو چکے ہیں، ہوا سے خمسہ یعنی دیکھنا، سننا، سونگنا، چکنا، محسوس کرنا ختم ہو چکے ہیں، اب میں تباہ ہو چکی ہوں، برباد ہو چکی ہوں۔ لیکن لڑکی بول رہی کہ پھر اس کے بعد دال کی فریاد تو ختم ہو جاتی، وہ سنا دیتی اپنا دکھڑا، تو اس کے بعد لڑکی اس کو جواب دیتی، میری پیاری دال، مجھ کو معلوم ہے تیرا سبحال کہ جب کسان تجھے زمین میں بویا تھا، اس کے بعد تو ذرا چھوٹے سے تنے سے پودا، پھر اس کے بعد تھوڑی سی بیل کی شکل اختیار کی، اس کے بعد تو اگر انسانوں کے ہاتھ میں نہیں آتی تو کھیت میں نہیں آتی، خاک میں مل کر مٹی ہو جاتی، کیونکہ گائے بھینس اگر کوئی چر کے تجھے کھا لیتی یا پھر اپنے تو اس سے تجھ کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی، بلکہ میں انسان ہوں تو میں کھا رہی ہوں تجھ کو، تیرا رتبہ بڑھا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر روٹی کے ساتھ مزے لے کر کھا رہی ہوں، اور کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ نہ ستانا، نہ جی جلانا تھا، مطلب تجھ کو تکلیف اذیت نہیں دینا تھا، تجھ کو بڑا بنانا تھا، تیرا رتبہ بڑھانا تھا، کھا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تھا۔ اگلی بیتی کا تو نے کر کچھ غم، مطلب آنے والے کل کا تو کچھ غم نہ کو کر، کیونکہ تجھ پہ مہربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا ہم انسانوں کی مہربانی تھی، اور تجھ پہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ وہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو بچوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر نہ سمجھ میں آیا ہو تو معلمہ سے رابطہ کر کے آپ اپنے سوالات کا حل جان سکتے ہیں، اس میں کوئی ریٹرن ورک نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔